وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، یہ شکوہ آ گیا، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ تورات کو، کیونکہ دونوں میں توحید تھی۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی، نہ اس کتاب کے ساتھ، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے۔ نیچے تورات لکھیں، اوپر بھی لکھ لیں، دونوں میں توحید تھی۔ تورات میں کیسے توحید تھی؟ 15واں پارہ پہلا صفحہ، 15واں پارہ پہلا صفحہ۔ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے ہیں، کیونکہ دونوں میں توحید تھی۔ صفحہ 255، آیت نمبر 2، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا، اس کے نیچے خلاصہ تورات لکھیں جی، خلاصہ تورات۔ تورات کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، نہ بناؤ تم میں اللہ کریم کے بغیر کار ساز، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے میں اللہ کے بغیر۔ دونوں میں توحید تھی، ہم دونوں کو نہیں مانتے، نہ قرآن کو نہ تورات کو۔ وَلَوْ تَرَى، تخویف اخروی، اگر تو دیکھتا۔ اب ترا یہ لو کی شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، علماء لکھ لیں، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، اگر تو دیکھ لیتا تو دیکھ لیتا معاملہ بہت بڑا۔ کب؟ اِذِ الظَّالِمُونَ، جب مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، موقوفون عند ربہم، ٹھہرائے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کے ہاں۔ یرجعو کے نیچے اجمال، پہلے مختصر پھر تفصیل آ رہی ہے۔ یرجعو بعضهم الی بعض القول، لوٹائے گا بعض ان کا بعض کی طرف بات کو۔ ایک دوسرے، تم نے کیا تھا، تم نے کیا تھا، نہیں میں نے نہیں کیا تھا، یہ کام تیرا ہے، ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے۔ جیسے معاملہ بگڑ جائے نا تو عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کی طرف باتیں لوٹاتے، یہ کیا، تو نے کیا ہے، میں نے نہیں، آپ نے کیا ہے۔ یہ اب اس کی تفصیل آ گئی، یقول الذین پر لکھیں تفصیل۔ کہیں گے وہ لوگ استضعفوا، جو کمزور کیے گئے تھے، مرید نیچے لکھیں مرید، للذین استکبروا، ان کے لیے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بڑے تھے نہیں بڑے بنے تھے۔ مشرک پیر، مشرک مولوی، کمزور کہیں گے مرید ان کو جو بڑے بنے تھے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر نہ ہوتے تم، البتہ ہوتے ہم ایماندار۔ او بےمانو، او مشرک پیرو، مشرک مولویو، تم نہ ہوتے ہم تو یقیناً ایماندار ہوتے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے تھے، نیچے لکھیں پیر، کن کو کہیں گے؟ للذین استضعفوا، ان کو کہیں گے جو کمزور کیے گئے تھے، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا مرید، ان کو کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو زبردستی روکا تھا ہدایت سے؟ نیچے زبردستی لکھیں صددناکم، زبردستی روکا تھا کیا ہم نے تم کو ہدایت سے؟ بعد جاءکم، بعد اس کے کہ جب کہ آ چکی تھی تمہارے پاس ہدایت، ہم نے زبردستی روکا تھا وہابیوں کی مسجد میں نہ جاؤ۔ بل کنتم مجرمین، بلکہ تھے تم خود مجرم، نیچے لکھیں اپنے اختیار سے۔ وقال الذین استضعفوا، یہ آپ دوبارہ جواب دیں گے مرید، جواب الجواب، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے تھے، اس پر لکھ لیں مولانا استضعفوا پر، فی العلم والمال والعقل، فی العلم والمال والعقل، مال میں کمزور، علم میں کمزور، عقل میں کمزور۔ وہ کہیں گے مرید الذین استکبروا، ان کو جو بڑے بنے تھے، بل مکر اللیل والنہار، عبارت تھی، نیچے لکھ لیں آیت کے اوپر، بالکل اوپر یا نیچے، صدنا مکرکم، صدنا مکرکم باللیل والنہار، یوں عبارت تھی، صدنا مکرکم بنا باللیل والنہار،
کیا عبارت بنی بلکہ صدنا روکا تھا ہم کو مکروں کو تمہارے مکر نے، او پیرو او مشرک مولویو، روکا تھا ہم کو تمہاری تدبیروں نے، تمہارے مکر نے، بنا جو تم مکر ہمارے ساتھ کرتے تھے، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، دن رات جو تم مکر کرتے تھے، جو سازشیں کرتے تھے، جو تدبیریں کرتے تھے، انہوں نے ہم مریدوں کو روکا تھا۔ رات ہوتی تھی تو ہمیں کرامتیں سنایا کرتے تھے، رات ہوتی تھی نا کرامتیں، او بابا 16 سال کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں لٹکا رہا، دن ہوتا تھا تو خواب سناتے تھے، رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ ہائے ہائے مولانا، اب خواب کی بات چلیے تو سن لیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک مرید نے پیر کو کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب میں خواب کا چونکہ ذکر چلا ہے تو سنا رہا ہوں۔ کیا خواب دیکھا ہے حضرت؟ میری انگلیوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کی انگلیوں پر شہد لگا ہوا ہے۔ ہم تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں، میری انگلیوں پر تو نے دیکھا شہد لگا ہوا ہے، ہاں میٹھا میٹھا میٹھا، تم گندے مرید گندے لوگ ہو، یہ ہے وہ ہے، تم گناہگار ہو، یہ ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ نے کہا حضرت یہ تو آدھا خواب ہے، آگے تو سنیں، آپ کی انگلیوں پر شہد ہے، میری انگلیوں پر گندگی ہے، ہم پہنچ، صبر صبر، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری آپ چاٹ رہے ہیں۔ اِذ تأمروننا، مولانا تھانوی نے لکھا ہے بات درست ہے۔ اب مولانا سنیں وہ کیسے درست ہے حضرت؟ یہ حضرت فرماتے ہیں مرید پیر کی انگلیاں چاٹ رہا ہے، مرید تو اس سے دین حاصل کر رہا ہے اور پیر اس سے دنیا کا لالچ حاصل کر رہا ہے۔ گندگی، دنیا گند ہے نا، الدنیا جیفتن۔ استامروننا نکفر باللہ، جب تم پیر ہمیں حکم دیا کرتے تھے مشرک مولوی ہم انکار کریں اللہ کا۔ اللہ کا انکار کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے اللہ کا انکار کرو؟ ونجعل واو تفسیریہ، یعنی بنائیں ہم اللہ کریم کے لیے کئی شریک، یہ ہے کفر۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے شرمندگی، دوسرا معنی ظاہر کریں گے شرمندگی۔ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، تیسرا معنی پشیمان ہوں گے۔ تین معنی ہیں اس کے، ایک معنی ہے چھپائیں گے شرمندگی کو، دوسرا معنی ہے ظاہر کریں گے شرمندگی کو، تیسرا معنی ہے پشیمان ہوں گے۔ حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے تھے تیسرا معنی بہترین ہے، پشیمان ہوں گے۔ لکھ لیں مولانا، نمبر 1 اخفاء، چھپانا، تاکہ ہماری حالت دیکھ کر موحد خوش نہ ہو۔ کیوں شرمندگی چھپائیں گے؟ تاکہ موحد ہماری حالت دیکھ کر خوش نہ ہو۔ دوسرا معنی اظہار، شرمندگی ظاہر کریں گے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے، جلدی کریں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے۔ تیسرا معنی پشیمان ہونا۔ فرمایا لما رأوا العذاب، جب کہ دیکھیں گے عذاب اپنے اپنے اعمال شرکیہ کی وجہ سے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور کر دیں گے ہم توق ان لوگوں کی گردنوں میں، اعناق گردنیں جنہوں نے کفر کیا، حال یجزعون، نہیں بدلہ دیے جا رہے ہوں گے، الا مگر ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، پیر بھی اور مرید بھی۔ وما ارسلنا، تخفیف دنیاوی، آسان ہے مولانا جگہ۔ اب ایک اور اشکال پیش کرتا ہوں پچھلی آیتوں پر رہ نہ جائے۔ پیر کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کہ ہم نے تم کو روکا تھا زبردستی ہدایت سے۔ کئی پیر تو روکتے ہیں زبردستی، سامنے لکھیں شبہ۔ بعض کفار نے اپنے پیروکاروں پر سختی کی تھی۔ جواب، اصل ایمان تو اعتقاد ہے، عقیدہ، اصل ایمان تو اعتقاد ہے، اور اس کا محل قلب ہے، جگہ، وہاں زبردستی ممکن ہی نہیں۔ یہ جواب ہے، دل پر زبردستی کون کر سکتا ہے؟
وما ارسلنا تخفیف دنیاوی نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے، الا قال مترفوها مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، نیچے لکھیں اولاً سب سے پہلے خوشحال لوگوں نے کہا، انبیاء کے مخالف امیر لوگ، بعد میں غریبوں نے کہا، کیا کہا خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم بہ کافرون یقیناً ہم کافرون انکار کرنے والے ہیں، کس کا انکار کرنے والے، بما اس مسئلہ توحید کا، ما مسئلہ توحید کا انکار کرنے والے ہیں، اور سلتم بھی کہ جس کے ساتھ تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، جس مسئلے کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو رسول بنا کر، ہم انکار کرنے والے، رسول تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، یہاں کہہ رہے ہیں تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، نیچے لکھیں بطور استہزاء کہا، بطور تم بڑے رسول ہو، ہمیں پتہ ہے ہم نہیں مانتے، اپنے خیال کے مطابق تم رسول ہو ہم نہیں مانتے، وقالوا شکوا اور کہا ان خوشحال لوگوں نے، نحن اکثر اموالا و اولادا یہ سبب کفر ہے، نیچے لکھیں سبب کفر، ہم بہت زیادہ ادرو مالوں کے اور اولاد کے، ہمارے مال بھی بہت ہے اولاد بھی بہت ہے، اس لیے ہمارا مذہب اللہ کے ہاں مقبول ہے، اگر ہمارا مذہب اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوتا، ہمارے مال زیادہ نہ ہوتے، ہماری اولادیں زیادہ نہ ہوتی، مومنوں سے تو ہمارے مال اور اولاد زیادہ ہیں، ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، وما نحن بمعذبین اسی لیے نیچے لکھنے نہیں ہوں گے ہم عذاب دیے ہوئے دونوں جہان میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ہمارا مذہب اگر غلط ہوتا شرک والا، ہمارے پاس مال زیادہ نہ ہوتے اولاد زیادہ نہ ہوتی، کل جواب میں شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب، مال اولاد زیادہ ہونا یہ مقبول ہونے کی نشانی نہیں، یقیناً میرا پروردگار فراخ کرتے رو دی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ اس پر اللہ راضی ہے، اس کا مذہب مقبول ہے، نہ وما اموالکم ولا اولادکم اور نہیں مال تمہارے، زجر نیچے لکھیں زجر، اللہ ڈانٹ رہے نہیں مال تمہارے اور نہ اولادیں تمہاری، بلتی وہ چیز، بلتی کا معنی وہ چیز، تو قربکم مندنا جو قریب کر دے تم کو ہمارے ہاں، زلفا درجے میں، زلفا مفعول مطلق ہے تو قربکم کا من غیر لفظ ہی، قریب کر دیں، نہ تمہارے مال تمہیں قریب کر سکتے ہیں، نہ تمہاری اولاد ہمارے یہاں قریب نہیں کر سکتی تمہیں، ہاں الا بمان لیکن، لیکن الا بمان لیکن استثناء منقطع، یہ آخرت کی بشارت ہے، لیکن جو بندہ ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، فہو مقرب، جزا مقدر، لکھیں فہو مقرب، جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، فہو مقرب وہ مقرب ہوگا، مال اور اولاد کی کثرت یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں، مقرب کون ہوگا جو ایمان لے آیا عمل نیک کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف، یہ معلول ہے جزا کا، خیال کرنا، مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے فاولئک لہم جزاء الضعف، یہ معلول ہے جزا کا، میں لکھواتا ہوں، فاولئک لہم جزاء الضعف، پر یہ لوگ ان کے لیے جزاء الضعف جزا ہوگی دگنی، بما عملوا اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور وہ بچ الغرفات بالا خانوں میں، آمنون بے غم ہونے والے ہوں گے، فاولئک کا سامنے لکھیں یہ جملہ ما قبل کا معلول ہے، کیا مطلب، یعنی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ مقرب ہیں، اسی وجہ سے دگنا اجر ملے گا، اسی وجہ سے آج مولانا حسین علی دگنا اجر کیوں ملے گا، اس لیے ملے گا کہ وہ مومن ہیں، عمل نیک کیے تو مقرب بن گئے، مقرب بن گئے تو ان کو جزا بھی بدلہ بھی دگنا ملے گا، ورنہ اب اشکال ہے بہت بڑا، جزاء الضعف، ضعف تو دوہرے کو کہتے ہیں، ایک کے دو، دو کے چار،
حالانکہ ایک نیکی کا بدلہ تو کم از کم 10 گنا ملے گا، یہاں دگنا کیوں کہا، دوہرا کیوں کہا؟ ایک نیکی کرو ڈبل اجر ملے گا، 2 نیکیاں کرو 4 کا اللہ کریم بدلہ دے گا، حالانکہ ایک کا تو 10 ملنا ہے۔ اس جواب لکھیں، یہاں ضیف سے مراد دوہرا نہیں، بلکہ عمل سے زیادہ جتنا بھی ہو، بس مطلق زیادتی مراد ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، یہ زجر بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے، اللہ ڈانٹ بھی رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں، نیچے لکھیں ابطال، ہماری آیتوں کو باطل کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں، معاجزین درا حالے کے عاجز کرنے والے ہوتے ہیں انبیاء اور موحدین کو ہرانے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے۔ ثمرہ اولئک، یہ لوگ فی العذاب، عذاب میں محضرون، حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق، دلیل عقلی کا اعادہ پھر دہرایا، پیچھے مضمون گزر چکا ہے۔ فرما دیجئے یقینا میرا پروردگار فراغ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ مانا پیچھے تو یہ لفظ نہیں تھے، پچھلی آیت دیکھیں، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یہاں آ گیا من عبادہ، من عبادہ پر لکھیں اشارہ، مراد مؤمنین، مراد مؤمنین۔ اللہ نے ان کافروں مشرکوں کو اپنا بندہ کہنا ہی گوارا نہیں کیا، یہ تو غیروں کے بندے ہیں۔ پتہ نہیں جملہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں، اور تنگ کرتا ہے۔ من عبادہ ہی کہا تو اشارہ کن کا ہے؟ مومنوں کا ہے، اپنے مومن بندوں میں سے جس کی اللہ چاہتا ہے روزی فراغ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ اللَّهُ، اور تنگ کر دیتا ہے واسطے اس کے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی خرچ کرو تم کوئی چیز، یہاں اللہ نے حکم دیا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ عوض دے گا اس کا، يُخْلِفُهُ عوض دے گا۔ لکھیں دنیا میں یا آخرت میں یا دارین میں، یا دنیا میں عوض دے گا یا آخرت میں دے گا، اور یا دونوں میں دے گا، وہ اللہ بہتر دینے والوں کا ہے۔ یہ اللہ مومنوں کی اصلاح کر رہا ہے، دنیا کو اپنے دل کو مال سے متعلق نہ کرنا، بہت یہ اللہ کے قبضے میں ہے، تنگی اور فراخی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سامنے لکھیں مولانا، جن ملائکہ کو شفیع قہری سمجھ کر عبادت کی گئی، جن ملائکہ کو شفیع قہری سمجھ کر عبادت کی گئی، وہ اظہار برات کریں گے، وہ اظہار برات کریں گے۔ کیسے اظہار برات کریں گے؟ جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان کو تمام کو، پھر فرمائے گا فرشتوں کو، اہؤلاء، کیا یہ مشرک ایاکم کانوا یعبدون، تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ نیچے لکھیں یعنی تم راضی تھے، یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تم راضی تھے کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے فرشتے، کالو پر فرشتے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کار ساد ہے سوائے ان کے، تو ہمارا دوست ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ عبادت کیا کرتے تھے جنوں کی، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جنوں کی کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مومنون، اکثر ان کے جنوں کے ساتھ یقین رکھنے والے تھے۔ مونا یا بدون الجن پر لکھے لزومن، اکثر ہم بھی مومنون، مومنون کے نیچے لکھے التزامن۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، پس آج کے دن نہیں مالے ہوگا بعض تمہارا بعض کے لیے نفع دینے کا، وَلَا ضَرًّا، نقصان ہٹانے کا۔ وَنَقُولُ، تذلیل مجرمین، اللہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا، ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ذوقوا، چکھو تم عذاب، آگ کا وہ عذاب، آگ کا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، فرشتے کہیں گے اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے،
حالانکہ مشرکین مکہ تو جنوں کی عبادت تو نہیں فرشتوں کی کرتے تھے. سامنے لکھیں جملہ، ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسہ سے کی. ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسہ سے کی، لہذا جنات کی عبادت ہوئی. نمبر 2، شیطان بتوں کے اندر گھس کر باتیں کرتا تھا. نمبر 3، شیاطین ظاہر ہوتے اور کہتے ہم ملائکہ ہیں، جن کو تم نے پکارا. اور میں نے 3 جواب آپ کو لکھوا دیے اس بات کے، چونکہ ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسے سے کی تو وہ جنات کی عبادت ہوئی. نمبر 2، شیطان بتوں کے اندر گھس کر باتیں کرتا تھا. اور نمبر 3، شیاطین کہا نا یا جبریل، شیطان آ گیا، ہاں جی میں جبریل ہوں، حکم کرو. یہ وہ سمجھتے تھے ہم نے جبریل کو پکارا تھا، یہ جبریل ہے، حالانکہ وہ شیطان ہوتا تھا. اب لزوماً اور التزاماً کا فرق لکھ لیں، جو میں نے آپ کو لفظ لکھوائے یا بدون الجن پر لزوماً اور مومنون پر التزاماً، یہ لکھ لیں. جنات کی عبادت 2 قسم، لزوماً، جلدی کریں، لزوماً غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہے. لزوماً کا کیا مطلب ہے؟ غیر اللہ کی عبادت جو بھی اللہ کے سوا ہے اس کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، یہ لزوماً ہے. اور التزاماً لکھیں، اپنے ارادے سے جنات کی عبادت کرنا، اپنے ارادے سے. جیسے قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ جنات کی عبادت کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، شکوہ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں صاف صاف، قالوا تو کہتے ہیں ما ھذا الا رجل، نہیں یہ پڑھنے والا، ھذا پر لکھے پڑھنے والا، مگر ایک آدمی ہے، یریدو یہ چاہتا ہے، ان یصدکم کہ روک دے تم کو، اما کان یعبد آباؤکم ان سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا، یہ روکنا چاہتا ہے. وقالوا اور کہا انہوں نے ما ھذا نہیں یہ پڑھی ہوئی چیز. آپ نے فرق پر غور ہی نہیں کیا، پہلے ھذا کا کیا معنی کیا، یہ پڑھنے والا جو ہے نا، اور اب دوسرا قالوا انہوں نے کہا ما ھذا نہیں یہ پڑھی ہوئی چیز الا افک مفترا مگر جھوٹ ہے گھڑا ہوا، یہ پڑھی ہوئی چیز قرآن جھوٹ ہے. وقال الذین کفروا، شکوا اور کہا کافروں نے، للحق کے حق کے متعلق، حق کے نیچے لکھیں نبوت و معجزات، نبوت اور معجزات کے بارے میں کہا جبکہ حق ان کے پاس آ گیا. ان ھذا نہیں یہ الا سحر مبین مگر جادو ہے کھلم کھلا، یہ جادو ہے کھلم کھلا. قال الذین کفروا، اس پر لکھ لے جواب شبہ، اگر قرآن جھوٹا ہوتا تو اتنی جماعت فریفتہ کیوں ہو گئی، اتنی جماعت فریفتہ کیوں ہو گئی. تم کہتے ہو افک یہ جھوٹ ہے، اتنی جماعت کیوں فریفتہ ہو گئی ہے، عاشق ہو گئے اس کے. انہوں نے کہا یہ جادو ہے، سحر مبین. وما آتیناہم من کتاب یدرسونہا، سبحان اللہ، یہ تخویف دنیاوی ہے. نہیں دی ہم نے ان مشرکین کو من کتب، ان کتابوں میں سے کوئی کتاب یدرسونہا جس کو وہ پڑھتے ہوں. ہم نے تو ان کو کوئی کتاب نہیں دی آسمانی، کتب ان پر سماویہ لکھیں، ہم نے ان کو کتب سماویہ نہیں دی. اوپر لکھے جی جس میں شرک کی اجازت ہو،
جس میں شرک کی اجازت ہو. ہم نے ان کو کوئی آسمانی کتابیں نہیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں اس میں شرک کی اجازت لکھی ہو. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. نذیر کے نیچے قریبی. جب کتاب نئی ہے، رسول نیا ہے تو مان لینا چاہیے تھا. کتنی مدت کے بعد کتاب آئی ہے، کتنی مدت کے بعد پیغمبر آیا ہے. مولانا جملہ لکھیں، جو نعمت بار بار ملے تو قدر نہیں رہتی، کبھی ملے تو قدر ہوتی ہے. رسول اور کتاب تو جدید نعمت ہیں، مگر انہوں نے بے قدری کی. اگر بار بار تمہارے پاس کتابیں آتی رہتی، بار بار رسول آتے رہتے، پھر تو چلو قدر نہ ہوتی. اتنی مدت کے بعد کتاب آئی ہے، اتنی مدت کے بعد رسول آیا ہے، تم نے قدر نہیں کی. حالانکہ جو چیز بار بار ملے اس کی قدر نہیں ہوتی، کبھی کبھی ملے اس کی قدر ہوتی ہے. یہ تو کبھی کبھی ملا کرتی ہے نعمت. رسول اتنی مدت بعد آیا اور کتاب پھر نہیں مانتے، بے قدری کر رہے ہو. وَكَذَّبَ الَّذِينَ تخویف دنیاوی، انہوں نے بے قدری کی ہے، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. انبیاء کو جھٹلایا، وحی کو جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور نہیں پہنچے، نیچے لکھے مشرکین عرب، بلغوا پر نہیں پہنچے مشرکین عرب معشارہ 10ویں حصے، ما ان نعمتوں کو آتیناہم جو پہلی قوموں کو ہم نے دی تھیں. آتیناہم، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم ضمیر ہے نا، آتیناہم، یہ مفعول والی ضمیر، یہ کنایا ہے الذین من قبلہم سے. یہ جو ساتھ گزرا ہے کذب الذین من، چڑلایا تھا ان لوگوں نے جو پہلے تھے. اب یہ ہم ضمیر اسی طرف جا رہی ہے. ما بلغوا معشار، ہم ضمیر سے مراد الذین من قبلہم، میں منع کروں، نہیں پہنچے یہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب 10ویں حصے ان نعمتوں کو جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھیں. جو مال جائیداد اسباب عمر ان کو دی تھی، یہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. جب میں نے ان کو نہیں چھوڑا تم کیسے بچو گے؟ تم تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پر جھٹلایا انہوں نے میرے رسولوں کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھا انکار میرا، یعنی عذاب میرا. کیسے تھا انکار میرا یعنی عذاب میرا. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ، فرما دیجئے میرے محبوب، ترغیب التوحید، یہ طریقہ تبلیغ نمبر 4 ہے. یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں تم کو بے واحدتن، اس پر لکھیں بے کلمتن، عبارت تھی بے کلمت واحدتن، ایک بات کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہوں. کون سی؟ ان تقوموا للہ، یہ کہ کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کی خاطر، مثنا دو دو، وفرادا، اور اکیلے اکیلے. کبھی دو دو مل کر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے 2 پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، نیچے لکھیں یعنی تیار ہو جاؤ. تقوموا کا مطلب تیار ہو جاؤ 2 2، اکیلے اکیلے. ثم تتفکروا، پھر غور فکر کرو، غور فکر کرو میرے متعلق. لکھو میرے متعلق، مجھے مجمع کی ضرورت نہیں ہے. 2 2 کھڑے ہو جاؤ. للہ، ان تقوموا للہ، للہ کے نیچے لکھیں خالی ضد، ضد سے خالی ہو کر کھڑے ہو جاؤ 2 2 1 1. غور فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، ما بصاحبکم کے نیچے لکھیں فتعلموا، فتعلموا، تمہیں پتہ چل جائے گا نہیں تمہارے ساتھی میں، من جنت یعنی جنون. یہ جو بے صاحبکم میں با ہے نا، یہ با بمانا فی ہے. ما فی صاحبکم من جنہ، من بیانیہ، نہیں تمہارے شب و روز کے ساتھی میں جنون، نہیں تمہارے شب و روز کے ساتھی میں من جنہ، من جنہ کوئی جنون، یعنی جنون نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے معاذ اللہ. نہیں وہ مگر ڈرانے والا ہے صاف صاف، ہمدردی کی وجہ سے واسطے تمہارے سخت عذاب سے پہلے، بین یدی مانا پہلے، سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہے. کل طریقہ تبلیغ نمبر 5، فرما دیجئے میرے محبوب
معبود ما سألتکم من اجر، جو مانگا ہو میں نے تم سے کوئی اجر، کوئی پیسہ مانگا ہو، مال مانگا ہو، عہدہ مانگا ہو، جو مانگا ہو میں نے تم سے کوئی اجر، فہو لکم، اپنے پاس رکھو۔ میں نے اول تو مانگا نہیں، مانگا بھی ہے، اپنے پاس رکھو۔ یہ کنایا ہے، یعنی اپنے پاس رکھو نہ مانگنے سے۔ فہو لکم، بس وہ تمہارے لیے ہے، یہ کنایا ہے نہ لینے سے۔ فہو لکم پر لکھے تو صحیح، کنایا ہے نہ لینے سے، کیسے یاد رہے گا مولانا؟ نہیں، اجر میرا مگر اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے، خود انتظام کرے گا۔ قل، فرما دیجئے، طریقہ تبلیغ نمبر 6، یقیناً میرا پروردگار یقذف بالحق، ڈالتا ہے حق کو باطل پر، اوپر لکھیں باطل پر، باطل پر ڈالتا ہے۔ یہ بات میری طرف سے نہیں ہے، وہ حق بات کو بھیجتا ہے۔ یقیناً میرا پروردگار ڈالتا ہے حق کو باطل پر، یعنی بھیجتا ہے حق بان۔ علام الغیوب، بہت جاننے والے غیبوں کا، یہ بات میری طرف سے نہیں ہے، اس نے بھیجی ہے۔ قل، طریقہ تبلیغ نمبر 7، فرما دیجئے حق آ گیا، وما یبدل باطل وما یعید، اور نہ پیدا کر سکتا ہے پہلی بار معبود باطل، وما یعید، اور نہ اعادہ کر سکتا ہے معبود باطل، نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے نہ اعادہ کر سکتا ہے باطل پر معبود۔ مولانا اب لکھیں جملہ، ایک کیا لکھوایا؟ نہیں پیدا کر سکتا معبود باطل پہلی بار۔ دوسرا لکھیں جی، نہیں شروع ہوگا باطل۔ پہلا معنی بھی درست ہے، لیکن جال حق کے مطابق نہیں ہے، حق آ گیا، اب دوسرا معنی یہ جال حق کے مطابق ہوگا۔ لکھیں جی، نہیں شروع ہوگا باطل اور نہ واپس آئے گا، بس دوسرا معنی یہ، آپ سے پہلے باطل ہی باطل تھا، اب حق واضح ہو گیا ہے، حق کو مٹا کر کوئی ختم نہیں کر سکتا کہ حق موجود نہ رہے، اب حق موجود رہے گا، اب حق موجود رہے گا، باطل شروع نہیں ہوگا، بس باطل تھا تو تھا آپ کی آمد سے پہلے، اب حق آ گیا، اب حق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ قل ان زللت فانما اضل علی نفسی، طریقہ تبلیغ نمبر 8، فرما دیجئے بالفرض، اگر میں گمراہ ہو جاؤں پا یقیناً گمراہ ہوں گا میں، علی نفسی، اپنی جان کے خلاف، علی ضرر کے لیے آتا ہے، گمراہ ہو گیا میرا نقصان ہے۔ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہو گیا، فَبِمَا بَسَبَبِيَا، پس اس وجہ سے جو وحی کر رہا ہے میری طرف میرا رب، دلیل وحی کا اشارہ، ہدایت ملے رب کی طرف سے ہوگی، گمراہ ہو گیا میرا نقصان اپنا ہے۔ سبحان اللہ، انہو سمیع کریم، یقیناً وہ اللہ کریم سننے والا قریب ہے، ہر ایک کو اسی کے مناسب سزا دے گا۔ مولانا الرحمان منیب صاحب، سارے علماء، یہ جو جملہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے، اللہ دور و نزدیک سے سنتا ہے، بیان بھی کرتے رہتے ہوں گے، اللہ بولتے نہیں، مولانا جلدی کریں، اللہ کیوں مولانا منیب بیان کریں دے رہا دے وہ دور و نزدیک سے، اللہ تو دور ہے ہی نہیں، یہ جملہ آپ نے کیسے یاد کیا ہوا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے، خطیب لوگ کہتے ہیں اللہ دور و نزدیک سے سنتا ہے، اللہ تو دور ہے ہی نہیں، انہ سمیع قریب، وہ تو قریب ہے، یہ کیسے جملہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے کہ اللہ دور و نزدیک سے سنتا ہے؟ اللہ دور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پھر یہ جملہ آپ نے کیسے یاد کیا اللہ دور و نزدیک سے سنتا ہے؟ اللہ سے کیا چیز دور ہے؟ آپ نے اشکال ہی نہیں سمجھا، میں کیا کروں؟ یہ جملہ جو مشہور ہے علماء کی زبان پر، اللہ دور و نزدیک سے سنتا، اللہ تو دور ہے ہی نہیں، اللہ تو قریب ہے، انہ سمیع، وہ تو قریب سے سنتا ہے۔ ورنہ اصلاح کریں اپنے جملے کی، میں نے کبھی زندگی میں یہ جملہ نہیں کہا اللہ دور و نزدیک سے سنتا ہے، کبھی بیانات میں نہیں کہا، اللہ تو قریب ہے، یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ دور و نزدیک سے سنتا ہے؟ اللہ کو ہم سے دور ہے، اصلاح کرنی اپنے جملے کی۔ انہ سمیع قریب، یہ کہنا ہے تمام کی غیبانہ پکاریں اللہ سنتا ہے، بس یوں کہیں، ہر ایک کی پکار اللہ سنتا ہے، دور و نزدیک والی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تو قریب ہے، دور تو ہے ہی نہیں۔ جملہ نہیں سمجھ آیا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَاضِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ، سبحان اللہ،
ایک نوٹ لکھوانا ہے چھوٹا سا، یہ جال حق و ما یبدی الباطل، یہ مطلب نہیں کہ اہل باطل کو کبھی شوکت حاصل نہ ہوگی، نہ یہ مطلب نہیں ہے۔ اہل باطل کو بڑی شان و شوکت حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ باطل پر جو حق ہونے کا شبہ ہوتا تھا وہ نہیں رہے گا، بلکہ باطل پر جو حق ہونے کا شبہ ہوتا تھا وہ نہیں رہے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اگر تو دیکھ لیتا جب گھبرا جائیں گے، فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا، پس نہیں ہوگی کوئی بھاگنے کی صورت، فوتا بھاگنے کی صورت نہیں ہوگی، قیامت میں بھاگ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا، اور پکڑے جائیں گے، مِن مَّكَانٍ، جگہ سے، قریبی جگہ سے، اس پر لکھے یعنی فوراً پکڑ لیے جائیں گے۔ اگر تو دیکھ لیتا لرائیت امرن عظیما، جزا مقدر، بہت بڑا معاملہ دیکھ لیتا۔ وقالو، اور کہیں گے، انابت مجرمین، ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، اب مانتے ہیں قرآن حق ہے، نبی حق ہے، توحید حق ہے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کیسے ہوگا ان کے لیے پکڑنا ایمان کو، تناوش کیسے ہوگا ان کے لیے پکڑنا ایمان کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، نیچے لکھے دنیا، دور کی جگہ سے۔ مولانا ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی، وہ تو دور ہے، دور سے ایمان کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جملہ لکھیں، ایمان لانے کی جگہ دنیا تھی، وہ دور ہے۔ یہ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، گھبرا جائیں گے جب، کہیں گے ہم اب ایمان لاتے، وہ ایمان تو دنیا میں ملنا تھا، وہ تو دور ہے، دنیا تو گئی، اب کیسے ایمان حاصل کرو گے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، مرض نمبر 1، وَقَدْ كَفَرُوا، کہا جائے گا، یقالو لکھیں، کہا جائے گا، تاکہ کفر کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ، اس سے پہلے، من قبل پر لکھیں دنیا میں اس سے پہلے کفر کیا تھا انہوں نے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ڈالتے تھے گمان، مرض دوم لکھیں، مرض دوم، ڈالتے تھے گمان بن دیکھے، من مکان بعید، جگہ دور سے، من مکان بعید کے نیچے لکھیں بلا تحقیق، گمان ڈالتے تھے۔ سامنے ایک لفظ لکھ لیں، قذف بالغیب کا معنی اٹکل کے تکے چلانا، قذف بالغیب کا معنی اٹکل کے تکے چلانا، ایسے بیٹھے ایسے تیر پھینک دیا، نشانے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اندازے لگانا، تخمینے لگانا، یہ ڈالتے تھے گمان بن دیکھے، حشر نشر کا انکار کرتے تھے، کوئی دلیل نہیں تھی۔ وَحِیلَ بَیْنَهُمْ، ہیلا بے معنی مضارع ہے، آگے کما فعلا بے معنی مضارع ہے، لکھ لے بے معنی مضارع، پردہ ڈال دیا جائے گا، آڑ کر دی جائے گی ان کے درمیان، وَبَيْنَمَا، اور اس ایمان کے درمیان، یشتہون، جو وہ خواہش کر رہے ہوں گے، ان کے اور ایمان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، آڑ ڈال دی جائے گی، کما فعل بِأَشْیَائِهِمْ، جیسے کیا جائے گا ان کے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ، بے اشیاء پر لکھے ہم مذہب، من قبل، جو گزر چکے ان سے پہلے، لکھیں ان سے پہلے، جو گزر چکے ان سے پہلے، جس طرح ان کے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ویسا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہاں، دنیا میں تھے، حق سے بہت دور تھے، تخمینے لگاتے تھے، بن دیکھے تیر چلاتے تھے، آخرت ان کی دیکھی ہوئی نہیں ہے، انکار کر دیا کرتے تھے، ہم نہیں مانتے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، دنیا آخرت سے بہت دور تھی، حشر نشر اور آخرت کا انکار، بن دیکھے تیر چلانا، تکے چلانا، ہم نہیں مانتے۔ انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً سارے کے سارے تھے شک میں مریب، ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہو۔ مونا کھولے وہ جگہ، فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، سورت
سورت بھی آپ نہیں بتاتے یار، سورت کیا ہے جی؟ حدید، سورت الحدید، یہ میں نے کھولی ہوئی ہے سورت الحدید۔ او مولانا سورت الحدید یہ صفحہ 486، وہاں ایمان چاہیں گے، ایمان تو ملنا تھا، دنیا میں وہ دور ہے، کیسے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، نمبر 13، جس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا، مومنوں کو کیا؟ انظرونا، ہماری انتظار کرو، ایک معنی، دوسرا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم بھی حاصل کرنے حصہ تمہاری روشنی میں سے، کیلر جیو کہا جائے گا لوٹو واپس، وراکم اپنے پیچھے دنیا میں جاؤ، دنیا میں وہاں نور ملنا تھا، فالتمسوا نورا، تلاش کرو نور۔ جب وہ مڑنے لگیں گے نا بھئی ہم دنیا میں کہاں جا سکتے ہیں، فضرب بینہم بسور لہ باب، بنا دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ کیسے جا سکتے ہو دنیا میں واپس؟ چلو مولانا زندگی ہوئی تو زور کے بعد انشاءاللہ سورۃ فاطر پڑھیں گے۔